بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہمارے صاحبان اختیار کے دعوے اپنی جگہ، لیکن دھند نے اور گرد و غبار نے عام پاکستانیوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اب جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے شہر لاہور، وہ آج ماحولیاتی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے نمبر 1 شہر بن چکا ہے۔ یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ گندہ ترین شہر ہے، لیکن جو آئی کیو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اس میں لاہور آج ٹاپ پہ چلا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کلکتہ ہے اور کراچی جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ ہے۔ پہلے کراچی کچھ اوپر تھا، اب کچھ نیچے آ گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ والی گرد و غبار ہے، دوسری طرف سیاسی گرد و غبار بھی ہے، اور یہ جو سیاسی گرد و غبار ہے اور دھند ہے، اس کو پھیلانے میں ہمارے صاحبان اختیار کا بڑا کردار ہے۔ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ایک چیف منسٹر دوسرے چیف منسٹر کی کارکردگی جو ہے اس کو چیلنج کرتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ ایک دوسرے کو تانے مار رہے ہیں، ان کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں 12 سال ان انٹرپٹڈ حکومت، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے۔ اب چیف منسٹر جو ہے خیبر پختونخوا کے، اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اڈیالہ کے بجائے جا کے ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے کے پی کے اور دیکھنا چاہیے کہ مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کو اسکولوں میں جا کے بیٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ عوام کو تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ سڑکوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سڑکوں کے نام پہ جو کھنڈرات بن گئے ہیں، دوائی مل رہی ہے لوگوں کو نہیں مل رہی۔ وہ اڈیالہ کے سامنے جا کے بیٹھا ہے۔ اب جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ کیوں چپ رہیں گے؟ وہ بھی جواب میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کیا پہنچا رہے ہیں ذرا سنیے۔ ایک مینڈیٹ چور پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، وہ مجھے مشورے دے رہی ہے۔ اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ تازہ سروے کی رپورٹ بتا رہی ہے پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ پنجاب سب سے نیچے ہے پورے پاکستان میں۔ یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ اب یہ بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ایک وزیر صاحب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی۔ 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کے، وہ 2 سی پورٹس میرے شہر میں۔ اس شہر میں 90% پینے کا پانی جو ہے وہ لوگ خرید کر پی رہے ہیں۔ ہمارے ہی لائنوں کا پانی کہیں کوئی چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہا ہے۔ آج تو ہمارے پاس نہ مقامی حکومت ہے شہر کی اور نہ صوبائی حکومت ہے، تو کسی اور جو بھی حکمران ہیں ان کو کام کر کے ہماری سیاست ختم کر دینی چاہیے تھی نا۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وفاقی وزیر، کسی زمانے میں کراچی کے ہوتے تھے یہ میئر، لیکن ابھی تک وہ اسی میئر کے طور پہ سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ کراچی میں جو ہے وہ پینے کا جو پانی ہے چوری ہو رہا ہے۔ ان کی بات میں کچھ سچائی بھی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ فیڈرل منسٹر ہیں تو آپ کراچی کی جو حکومت ہے، سندھ کی جو حکومت ہے، ان سے بات کریں۔ آپس میں ایک دوسرے پہ تانا زنی ہے۔ تو یہ جو سیاسی گرد و غبار ہے، اس میں ہمارے سیاستدانوں کا جو کردار ہے، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور فیڈرل منسٹرز اور چیف منسٹرز جو ہیں ان کو بلدیاتی اداروں کے جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جو اصل معاملہ ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا کہ لاہور آج پاکستان کا آلودہ ترین شہر نہیں ہے، دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ان کو بلایا اس لیے ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر بھی ہیں اور ان کا لاہور سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ پشاور میں موجود ہیں، اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ کراچی میں موجود ہیں۔ تو مصدق ملک صاحب، میں آج یہ نہیں آپ کو سوال کر کے تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ بولتے جائیں۔ دیکھیں اب چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ
جو خیبر پختونخوا ہے وہاں صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیونکہ لاہور سے آپ کا تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لاہور کے بارے میں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ 1985 میں چیف منسٹر بنے تھے پہلی دفعہ نواز شریف صاحب, اس کے بعد 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بھی بنے, اور جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی کئی دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں. تو اس وقت لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ لاہور دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی. فروہ لاہور سے آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ لاہور کی شاہراہوں، گلیوں، بازاروں اور مارکیٹوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کی وجہ سے جہاں کاروباری افراد کو مسائل کا سامنا ہے وہاں آلودگی بھی طول پکڑ گئی ہے. رنگ روڈ ہو یا جوہر ٹاؤن، عامر روڈ ہو یا بھما جھگیاں، ہر طرف گلیاں اور سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. گلیاں بہانے اتوں لنگیا بھی نہیں جانا, تھی اپنے اکھی ویکھ لو. اندھیرا ہو جاتا ہے, کھڈے ہیں, پتھر پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, گزرنے سے قاصر ہیں. گلیاں بنا نہیں رہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں بجری پائی ہے, بقایا سارا اسی طرح پیا ہے. سڑکیں دیکھ لیں آپ کے سامنے, نکاریں ہیں, خراب ہیں, بچے گرتے ہیں, ڈیلی کوئی نہ کوئی گرا ہوتا ہے. ہر عمر کے افراد کھانسی، نزلہ، زکام جیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ڈسٹ وغیرہ اس کے وجہ سے اڑ رہی ہے, ہم بیمار ہو رہے ہیں, ادھر جو بھی آ رہا ہے وہ بھی بیمار ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ تمام منصوبے شہریوں کے لیے ہیں, عام شہری کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ جو سارے پروجیکٹ ہیں یہ لاہوریوں کے لیے اور لاہور کی بہتر امیج کے لیے جو کافی اوور دی ڈیکیڈز خراب ہو چکی تھی اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ آلودگی کی وجہ سے ہسپتالوں کی ایمرجنسیز اور او پی ڈیز مریضوں سے بھری پڑی ہیں. جو سب سے کامنسٹ بیماری ہے برونکائٹس, ہر دوسرے تیسرے پیشنٹ کو جو کھانسی لگی ہوتی ہے اس کے پیشنٹس بھی تقریباً 10% سے 20% تک ہو جاتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہور کی خوبصورتی کو بحال کرنے کا عمل اپنی جگہ درست ہے, لیکن حکومت عام آدمی کی زندگی, صحت اور کاروبار پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی خیال رکھے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ فروہ, جیو نیوز, لاہور. تو یہ جو لاہور کی ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی ہے یہ کوئی پشاور سے مختلف نہیں ہے. تو پشاور کی بھی تھوڑی صورتحال دکھا دیتے ہیں آپ کو شیبہ حیدر کی رپورٹ میں. پشاور کبھی صاف ستھرا شہر ہوا کرتا تھا اور اسے ماضی میں پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا, تاہم آج صفائی کی صورتحال انتہائی نگفتبے ہے. جا بجا پڑے کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیروں نے شہر کو آلودہ کر رکھا ہے. یہاں پہ جو صفائی کا عملہ ہے وہ بہت کم ہے, تو جگہ جگہ پہ گند پڑا ہوا ہے, نالیاں بھری رہتی ہیں, بارش ہو جائے تو پھر روڈوں پہ پانی ہوتا ہے. 2 مہینے ہو گئی ہے, ڈرم پڑے, کوئی اٹھانے والا ہے نہیں کہ اس کو اٹھا لے. شہر میں پھیلتی آلودگی, گندگی اور بدبو شہریوں میں سانس, جلد اور مختلف بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گندگی سے سب سے زیادہ پیٹ اور آنتوں کی بیماریاں پھیلتی ہیں. اسی طرح مچھروں کی افزائش بڑھنے سے ڈینگی اور ملیریا کی کیسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے. گند کو پھر جلایا جاتا ہے, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہی جو ایریٹنٹس جو ہیں, وہی جو ایئر پولوشن جو ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے ایئر پولوشن انڈیکس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. سردیوں میں ہمیں اسی وجہ سے اسموک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہی ہم انہیل کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہمیں نمونیا ہوتا ہے. شہر میں روزانہ ہزاروں ٹن کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے, لیکن اسے ٹھکانے لگانے کا کوئی مؤثر نظام نہیں. عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. ہم صفائی کر لیتے ہیں, ابھی 5 منٹ نہیں گزرتے کہ وہ لوگ پھر گند پھینک دیتے ہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے نظام کو فوری بہتر بنایا جائے, بصورت دیگر صوبے میں صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین صدیق بنگش اور طارق علی کے ساتھ شیبہ حیدر, جیو نیوز, پشاور. تو صحت کے سنگین مسائل تو پیدا ہو چکے ہیں, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ذہنی تناؤ جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے, وہ دیوانگی کی حد تک بڑھ چکا ہے. تو مصدق ملک صاحب, اگر چیف منسٹرز ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے, فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس پہ الزام لگائیں گے, تو یہ عوام کدھر جائیں گے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں جو ایکولی اہم ہیں. ایک تو اگر مہذبانہ طریقے سے تہذیب کے دائرے میں رہ کے اگر آپ کرٹیک دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, جس کا جواب بھی آ جانا چاہیے. لیکن دوسرا کام جو اہم ہے وہ عوام کی خدمت ہے. یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف بیانات ہی دینے, کوئی تھوڑا سا کام بھی کرنا ہے. تو دونوں کے اندر جو تھوڑا سا تناؤ ہے وہ جمہوریت میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کرٹیک کیوں کیا. اچھا کیا, کرٹیک کیا, کچھ چیزیں سامنے آ گئیں, کچھ آپ نے کرٹیک کیا مجھ پہ تو میرے سامنے چیزیں آ گئیں. لیکن جس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کے اندر جو گرد و غبار بڑھ گئی ہے. جی بالکل زیادہ.
اس میں 3-4-5 بڑے اہم عوامل ہیں جو سب کو معلوم ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے پھر بھی لاہور نمبر 1 پہ ہے آلودگی میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو 3-4 اہم عوامل ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کیا پبلک ٹرانسپورٹیشن کا کوئی طریقہ کار بنایا گیا ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں جتنا بنا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر بننا چاہیے. لاہور میں بھی، کراچی میں بھی ایک اچھی اسکیم ہے، پشاور میں بھی BRT بنی ہے، اگرچہ پشاور نے ہمیں بہت کرٹیسائز کیا، جنگلہ بس اور نہ جانے کیا کیا کہا، پھر خود ہی بنانے پہ لگ گئے اور چلیں اچھا کیا بنا لیا. پبلک ٹرانسپورٹیشن ایک اچھی چیز ہے. مگر اگر آپ اورنج لائن لاہور میں دیکھ لیں یا BRT دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم اس پہ کچھ غور و غوص کیا جا رہا ہے. پھر یہ جو اب پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہیکلز جو 2 ویلرز اور 3 ویلرز اور جس طرح حکومت نے بانٹنے بھی شروع کیے، بالخصوص خواتین میں بانٹنے شروع کی 2 ویلرز، کچھ الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی لے کر آئے. ایک فائنل پالیسی جو ہے وہ ایتھنول کی تقریباً میز پہ آئی ہوئی ہے، اس وقت فائنل راؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کو، تاکہ بائیو فیولز، ہائیڈرو کاربنز جلانے کے بجائے، یعنی پیٹرول جلانے کے بجائے، ہماری جو فصلوں کا فضلہ ہوتا ہے جس کو لوگ جلا دیتے ہیں اور جلانے کے بعد وہ دھوئیں کی صورت میں اسموگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اگر ٹرانسپورٹیشن پہ قابو پا لیا جائے، جس کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے EV پالیسی کے ذریعے اور پبلک ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے، اگر جو بھٹے ہیں ان کے اندر زگ زیگ ٹیکنالوجی لگا دی جائے. مثلا ہم نے اسلام آباد میں 60 بھٹے تھے، 60 میں سے 30 بھٹے ری لوکیٹ کر دی ہیں، ٹھیک، اور باقی 30 جو ہیں ان پہ زگ زیگ ٹیکنالوجی لگا دی. 4 ایسے بھٹے تھے جو باز نہیں آ رہے تھے، ان کو ڈیمولش کر دیا ہے. اس طرح ماربل کی ہمارے یہاں نہیں، لیکن یہ بتائیں نا لاہور جو ہے وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر کیوں ہے اس وقت؟ جی دیکھ 3-4 عوامل ہیں نا. ایک تو میں کسی ہمسایہ ملک پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اس کے بعد کسی اور کی ذمہ داری ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہی الیکٹرک وہیکلز اگر آ جائیں، یا ہماری پبلک ٹرانسپورٹیشن کا نظام جس کو شروع کیا گیا اور بہت مؤثر طریقے سے PMLN کے دور میں بڑھایا گیا، اگر اس کو اسی روش پہ ہم چلتے رہیں اور ہر 2-4 سال کے بعد ایک نیا پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم آتا چلا جائے، تو اس سے یہ جو ایک گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یا 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بجائے ایک بس کے اندر اگر 50-60 لوگ بیٹھے ہوں، تو یہ جو تمام پبلک ٹرانسپورٹیشن کی چل رہے ہیں منصوبے، اور مریم نواز صاحبہ اس کو بڑھا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے شروع کیے تھے، اورنج لائن ہے، وہ میٹرو ہے، اس طرح کے منصوبے چلتے رہیں. اور باقی جیسا کہ آپ نے کہا پشاور میں بھی 1-2 اور لگ جائیں، بھٹے باہر نکال دیے جائیں، جو زگ زیگ تمام لگا دیں آپ نے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ان کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ تمام بھٹوں پہ زگ زیگ لگ گئی ہے. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کرنے کی ہمیں کام کرنا. اچھا، پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ اس وقت پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو برا نہ منائیے گا، پشاور کے لوگ جو ہیں وہ اتنی شکایت کر رہے ہیں. سیاسی مسائل چھوڑ دیں اپنے آپ کی، یقیناً آپ اپنے سیاسی مسائل کا بھی ذکر کریں گے، لیکن یہ جو شہر ہے جو کہ آپ کے صوبے کا دارالخلافہ ہے، اس میں آپ جدھر بھی چلے جائیں تو کوڑے کرکٹ اور غلاظت کے ڈھیر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حمید میر صاحب. جب تک آپ نہیں پوچھیں گے سیاسی کویسچن میں سیاسی بات ہی نہیں کروں گا. جو آپ نے بات کی، دیکھیں ہم جس وقت آئے تھے 2013 میں، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ پشاور شہر ٹھیک ہے اس سے کئی پھولوں کا شہر تھا، لیکن وہ 70 کی دہائی میں. اس کے بعد جب یہ دہشت گردی شروع ہوئی تو ہمیں جو پختونخوا، خیبر پختونخوا صوبہ ملا تھا، وہ خون سے لتا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا. آپ سے روزانہ ہر دوسرے دن ایک دھماکہ ہوتا تھا. بڑے مشکل حالات تھے. الحمدللہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہوئے اور ایک WSSP بنائی گئی ہمارے جو واسا کے مقابلے میں. جو واسا ہے وہاں پہ یہاں WSSP بنائی گئی، اور اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ پہلے پشاور کے تھا، اب جا کے پورے پشاور کے جو آؤٹسکرٹس ایریا وہاں تک بھی کر دیے گئے. جو اس کا صرف ایک کام ہے صفائی، اس کی مشینری، اس کی ٹھیک ہے لوگ کم ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ اس میں ضرورت ہے لوگوں کی. تو ابھی ریسنٹلی وزیر اعلیٰ صاحب نے، میں نے آج بھی ان سے بات کی، انہوں نے کوئی 1 ٹائم گرانٹ دے دی ہے، تو 450 لوگ ابھی تھوڑے دنوں میں بھرتی ہو جائیں گے اور مزید. اور پھر اس کو ہر ولیج کونسل کے لیول تک پہنچا دیا گیا ہے.
मेरे हल्का शांगला में भी लोग भर्ती हो गए हैं, डेली वेजेस पे हैं लेकिन वो भर्ती हो गए हैं, लोडर छोटे दे दिए गए हैं सफाई के लिए। तो इश्यूज तो होंगे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन ये जो हमें ताना दिया जाता है कि जी कुछ भी नहीं हो रहा, और एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई, हमने 15 यूनिवर्सिटियां बनाई है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, और कोई चैलेंज करे आके जो टीवी पे बैठ के कहते हैं जी कोई काम नहीं हुआ है, तो 15 यूनिवर्सिटियां हमने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। 34 जामियात है हमारे पास टोटल, उसमें 15 हमने अपने दौर अभी बनाई है। चले तो ये एक और पता तो तब चलता है जब बारिश होती है, बारिश होती है उस वक्त पता चल जाता है कि लाहौर में कितना काम हुआ है, चले और खैबर पेशावर शहर में कितना काम हुआ है। हमारे देखें बीआरटी है, उसको आलमी अवार्ड मिल चुका है। ये उसको ताना देते थे कि ये इन्होंने क्या बनाई है, जंगला बस बनाई है, फलां बस बनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको, और इस शहर के अंदर कोई ऐसा ढकना खुला नहीं है मीर साहब, इस तरह ढकने खुले नहीं है जिसमें लोग गिरकर मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। चले ये अब आप आज भी पंजाब में एक किस तरह का वाक़या हुआ है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या 18वीं तरमीम के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि बल्दियाती इदारे जो हैं उनके इख्तियारात में इजाफ़ा होगा, उस 18वीं तरमीम को काफ़ी साल हो गए हैं, उसका क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी लेती है, लेकिन कराची की सूरत हाल को हम सामने रखें तो क्या हम ये कहने में हक बजानब नहीं है कि बल्दियाती इदारे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं गुफ्तगू वो करना चाहूँगा जो आपने शुरू में मुसद्दिक साहब से की तनकीद के ऊपर ना। हाँ, हमारे मुल्क का बदकिस्मती के साथ मैं एक अदना से सियासी कारकुन के तौर पर समझता हूँ कि हम सिर्फ तनकीद करते हैं, तामीराती गुफ्तगू तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है। हम कभी इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के बजाय इश्यूज़ की रेजोल्यूशन का सोचेंगे तो मेरे ख़्याल में हम मसाइल को हल कर पाएंगे। दुनिया भर में अगर आप देखें, वहाँ पे महज़ब तरीके से तनकीद की जाती है। इलेक्शन के ज़माने में बिल्कुल अग्रेसिव पॉस्चरिंग होती है, लेकिन जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होता है तो जिसको इक़्तिदार मिलता है वो फिर फोकस इसी बात पे करता है कि हाँ, मैं कैसे अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों के जो मसाइल हल करने का मैंने वादा किया है उन मसाइल को मैं हल कर सकता हूँ। हमारे यहाँ तो साल में 365 रोज़ सिर्फ तनकीद होती है, और तनकीद बराए तनकीद होती है। कोई शख्स जो है ये नहीं समझता कि उसकी अपनी क्या ज़िम्मेदारी है, कोई सियासी जमात ये नहीं सोचती उसका अपना क्या किरदार है। सब के सब इसी चक्कर में लगे होते हैं कि हम दूसरे को नीचा दिखाएं। और बदकिस्मती के साथ आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी, पाकिस्तान बनने के बाद, हम अभी तक ये राउंड अबाउट पे गोल गोल घूम रहे हैं। आप गुफ्तगू करें तो पंजाब अपना पर्सपेक्टिव पेश कर देगा, खैबर पख्तूनख्वा अपना करेगा, सूबा सिंध अपना पर्सपेक्टिव पेश कर देगा, लेकिन आपने जो गुफ्तगू की कि फैक्ट ये है कि लाहौर नंबर 1 पोल्यूटेड शहर है। अब उसमें नेचुरली सिर्फ लाहौर का अपना किरदार नहीं हो सकता, उसके सराउंडिंग एरियाज़ का भी किरदार है, उसका जो हमारा नेबर मुल्क है उसका भी किरदार हो सकता है। लेकिन देखें ना, हमने उसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ ऑप्टिक्स ड्रिवन काम किए। आप पाकिस्तान में देखें तो हम पाकिस्तान में कोई छोटा काम करने में तो बिलीव ही नहीं करते। हम कहते हैं स्मॉग आ गया तो स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए हम गन्स बना लें, स्मोक गन्स वो लगा लें, उससे मसला हल हो जाएगा। आपका जो कार्बन एमिशन है उसको ख़त्म करना है तो आपने मास ट्रांजिट के मंसूबे बना दिए। आप अपनी पावर पॉलिसी देखें, हामिद मीर साहब, मुसद्दिक साहब एक ज़माने में इन चीज़ों को देखते रहे जब वो पेट्रोलियम के वज़ीर थे। आपकी पावर पॉलिसी में आपने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को तो प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। आपने तो हमेशा इन्हीं चीज़ों के ऊपर गए कि कोयले को इंपोर्ट करके ले आएँ। आपके पास विंड कॉरिडोर मौजूद है जिसका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आपने बदकिस्मती के साथ उसके ऊपर काम नहीं किया। तो मैं एक नौजवान नया सियासी कारकुन के तौर पे कि मुझे मौका मिला है, मैं तो अपने तमाम सीनियर्स को ये कहता हूँ कि जी हम तनकीद बराए इस्लाह को सोचें, हम तनकीद बराए तनकीद ना करें। ये नहीं हो सकता कि साल भर बैठ के हम प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाएं या चीफ मिनिस्टर को बनाएं या मेयर को बनाएं, किसी वजीर को बनाएं। We should come out of that process। मुर्तज़ा साहब, एक बड़ा ही मुद्दबाना सवाल है कि जब ये कहा जाता है कि कराची के 90% लोग जो हैं वो पीने का पानी ख़रीद के पीते हैं, पीने का पानी ख़रीदते हैं फिर पीते हैं, और उन्हीं का पानी जो कि उनको उनके घरों में नलकों के ज़रिए मिलना चाहिए वो उनको ख़रीदना पड़ता है। इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है? गलत बयानी है ये। मैं बहुत एहतराम के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब को, किसी दिन वो कहते हैं
کہ گلگت سے لے کے کراچی تک سارا پانی جو ہے وہ پولیوٹڈ ہے. آج انہوں نے کہہ دیا 90% لوگ جو ہیں وہ پانی خرید کر پیتے ہیں. کراچی کی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے 1200 ملین گیلن پر ڈے. کراچی کو جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وفاق سے وہ 575 ملین گیلن ہے پر ڈے. وی آر ایٹ 45%. اس کو حل کرنے کے لیے K4 کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کو حل کرنے کے لیے پانی کی ریسائکلنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کو حل کرنے کے لیے ڈیسیلینیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کو حل کرنے کے لیے ہم ہب ڈیم سے اضافی پانی لے کر آ رہے ہیں. لیکن یہ کہنا, دیکھیں یہی پرابلم ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کراچی کے چند علاقوں میں پانی کی کمی ہے جس کی وجہ سے پانی خرید کر پیتے ہیں تو خبر نہیں بنتی. بٹ چونکہ ہم آپٹکس پہ بلیو کرتے ہیں, بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا, بڑی بات کریں, انہوں نے کہا 90% لوگوں کو پانی نہیں ملتا. آپ چلیے میرے ساتھ, میں کراچی کے کتنے علاقے آپ کو بتاؤں جہاں پہ ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے پانی آتا ہے. میں نے آ بھی جانا ہے ایسے علاقے دکھا مرزا سکتا ہوں صاحب, تیل کے ایریاز ہیں, میں نے پہنچ بھی جانا ہے کراچی, آپ کے ساتھ چلا بھی جاؤں گا. حامد میر صاحب, میں دیکھیں حامد صاحب, میں اولڈ سکول پولیٹیشین نہیں ہوں, مجھے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں جو کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کا غلط ہے تو آئی ول پروو اٹ ٹو یو اینڈ آئی ول شو اٹ کہ پانی کے ایکچولی مسائل ہیں کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیے میر صاحب, آپ لاہور میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ دنیا کے کسی ایک شہر کا مجھے ایگزامپل دیجئے جہاں پانی کی سورس 125 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کی بات کرتے ہیں؟ آپ لاہور, اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ ٹیوب ویل کرتے ہیں, آپ کو پانی مل جاتا ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے لاہور اور پشاور کے مسائل کے بارے میں آپ کو بتایا ہے, تو میں کراچی سے ایک کرن خان کی رپورٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیے. کراچی جسے پاکستان کی معیشت کا ہب کہا جاتا ہے, سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے اس شہر میں سڑکیں بہترین صورتحال میں ہوں گی اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہترین ہوگا. لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے یہ آج آپ کو بتائیں گے. کراچی کے ضلع شرقی, غربی, جنوبی, وسطی, کماڑی, ملیر اور کورنگی کے کئی علاقوں کو پینے کے پانی, سیوریج اور تباہ حال سڑکوں جیسے اہم مسائل کا سامنا ہے. برسوں سے تباہ حال سڑکوں نے سفر کو ہی تکلیف دہ نہیں بنایا بلکہ شہر پر 24 گھنٹے طاری رہنے والی آلودگی کو بھی مسلط کر رکھا ہے. مارکیٹ ہے, ابھی تک کسٹمر آتا ہی نہیں ہے, کیسے آئے گا وہ؟ لیڈیز تو خاص طور پہ قدم ہی نہیں رکھتی یہاں پر. 16 سالی حکومت میں نا جو یعنی پیپلز پارٹی کا دور چل رہا ہے, اگر وہ 3 لاکھ ڈھکن ہی لگا لیں تو عوام کے لیے وہی بہت شکر ہے. نارتھ ناظم آباد کراچی کا وہ علاقہ ہے جو کبھی اپنی بہترین اور کشادہ سڑکوں کی وجہ سے مشہور تھا, لیکن اب ٹوٹی اور کھدی ہوئی سڑکوں, گرد و غبار اور تباہ حال سیوریج سسٹم کا گڑھ بنا ہوا ہے. مکینوں کا شکوہ ہے کہ نہ میئر, نہ ٹاؤن چیئرمین, نہ سندھ حکومت اور نہ ہی یہاں کے اراکین قومی اسمبلی کسی کو بھی یہاں کے بدترین انفراسٹرکچر سے کوئی سروکار ہو. یہ گھر بنے ہوئے لیکن یہاں پر جانے کا راستہ نہیں ہے بیچارے. اب یہ جو کھا رہے پی رہے جراثیم, بیمار, اس کی کوئی عوام گورنمنٹ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یار یہ لوگ بچے بیمار ہو رہے ہیں. سہولت تو کسی چیز کا نہیں. ساری پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, MQM بھی ہے, تقریباً ساری جماعتیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں, مگر ان کے آپس کے اختلافاتوں کی وجہ سے نا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا, یہ کراچی کے ایک شہری کا کہنا ہے. اور آپ لاہور جائیں گے یا پشاور جائیں گے یا کوئٹہ جائیں گے, میں آپ کو کوئٹہ بھی لے کے جاؤں گا, وہاں پہ بھی بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں. آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں, یہ ایک پرسیپشن بن رہی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں, لوگوں کا کام نہیں ہوتا. مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مصدق صاحب, اب آپ جو ٹاسک آپ نے اچیو کرنا ہے, آپ نے پاکستان کا ماحول اور پاکستان کی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے, تو آپ یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے تو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو مرتضیٰ وہاب کا بھی کوآپریشن چاہیے, آپ کو شوکت یوسفزئی کا کوآپریشن بھی چاہیے, آپ کو بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعاون چاہیے, آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ کی سپورٹ بھی چاہیے. لیکن یہ آپ آپس میں اگر آپ لڑیں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ نہیں, میرے خیال میں آپ شام کو بلاتے ہیں, ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی نوک جھوک بھی چلتی ہے, صبح کو بھی کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے, لیکن کام بھی چلتا ہے. ہماری جب میٹنگز ہوتی ہیں, جب یہ CCI کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا دیگر کوئی سیکیورٹی کے عوامل پہ کوئی میٹنگ ہو,
جب اکٹھے ہوں تو بھلے سے بات بھی ہو جاتی ہے اور اچھی نیگوشیشنز بھی ہو جاتی ہیں، اچھی گفتگو بھی ہو جاتی ہے، مگر سیاست میں تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھانا پڑتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، کبھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ جو مسائل ہیں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ، یہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں۔ دنیا کے 3 ممالک جو ہیں وہ تقریباً 57% دنیا کی کاربن ڈائی آکسائڈ 3 ملک پوری دنیا میں پروڈیوس کر رہے ہیں۔ 10 ملک جو ہیں وہ 75% کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی جتنی چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں 10% ملک 75% یہ تمام پولوشن پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، عجیب سی بات آپ کو لگے گی جس میں تھوڑی سی دنیا کی ہپوکریسی بھی ہے کہ یہی 10 ملک 85% جو گرین کلائمیٹ فنڈنگ ہے، یعنی جس کے ذریعے ہم نے ان تمام مسائل کا حل کرنا ہے، خود ہی وہ کلائمیٹ کو کھاتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں وہ پیک مین ہوا کرتا تھا، وہ 10 پیک مین کے وہ ہیں وہ منہ کھولے کلائمیٹ کو کھا رہے ہیں، کلائمیٹ کے انڈے وہ کھا رہے ہیں، اور وہی اپنے آپ کو فیڈ کرنے کے لیے 85% فائنینسنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی تباہی بھی وہی کر رہے ہیں، فائنینسنگ بھی وہی لے رہے ہیں۔ اور ہم بین الاقوامی سطح پہ ہر جگہ پہ یہ مقدمہ ریز کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہپوکریسی ہے، یہ نہیں ایسے چل سکتا، اور ہر فورم کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم متاثر ہوتے ہیں، آپ ہمیں متاثر کرتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ گرین فائنینسنگ ہمیں دیں تاکہ وہ انویسٹمنٹس جو درکار ہیں ان تمام اسموگ کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ نے گند کے ڈھیر دیکھے ہیں، ہمارے پاس ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، بہت اچھا پروجیکٹ ایک سندھ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ مینگرووز کا بہت اچھا ایک پروجیکٹ پنجاب کی طرف سے آیا ہوا ہے، جو وہ کون سا علاقہ ہے لاہور میں انٹر ہی ہوتے جہاں پہ وہ سارا گند جو ہے شہر کا وہ اس کی تدفین کی جاتی ہے، وہاں پہ اس کو میتھین کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا، اس کو ڈھانپنے کا تاکہ ایمیشنز نہ ہوں، تاکہ اسموگ نہ ہو۔ تو یہ تمام بین الاقوامی فنڈنگ بھی اس کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، ایک نئی اسکیم چلی ہے، اور سب صوبوں کو یہ فنڈنگ دی جائے جی، سب صوبوں کو ایبسولوٹلی جی، اور کوئی صوبہ آپ کو کبھی یہ اعتراض میرے ساتھ نہیں کرے گا کہ وہ تشریف لائے اور میں حاضر خدمت نہیں ہوا، یا ان کی کوئی اسکیم تھی جس کی بین الاقوامی سپورٹ چاہیے تھی اور ہم نے نہیں دی۔ تو خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور دیگر جو ہمارے علاقے ہیں AJK کے اور گلگت بلتستان کے، ہم سب کے لیے حاضر ہیں اور سب کا مقدمہ لے کے بین الاقوامی سطح پہ جائیں گے۔ یہی وفاقی حکومت کا کام ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن کا کام تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو دے دیا گیا۔ اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، یہ کوئی امکان ہے آنے والے وقت میں کہ کم از کم جو لوگوں کے مسائل ہیں، یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ آ جائے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ کوئی ایشوز، عوام کے ایشوز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ سارا دن ہم سیاست پہ ہی بات کرتے ہیں۔ میرے خیال سے دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگر صوبوں کے ان کا حق بر وقت مل جائے، جیسے پنجاب اور سندھ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو NFC کا جو پیسہ ہے وہ ان کو بر وقت مل جاتا ہے اور فل مل جاتا ہے، ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے تو بقایا جات چل رہے ہیں، ابھی 4500 ارب تک پہنچ گئے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، NFC بھی ہے، NHP بھی ہے۔ تو ہم تو پیرس بنا دیں گے اگر ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں پیسہ تو نہیں مل رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے دیکھیں رنگ روڈ جو ہے وہ اس پہ ایکسٹینشن شروع ہے ابھی بھی، اور اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ، اور 270 ارب روپے کا صرف ایک سکیم ابھی پائپ لائن میں ہے، بن رہا ہے، یا مومن ڈیم سے لے کے پشاور تک صاف پانی پینے کا، صاف پانی کے لیے پلان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ 100 ارب روپے صرف پشاور کے لیے مختص کر دیے ہیں سہیل افریدی صاحب نے۔ تو چیزیں تو ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے صوبے کو اور بہتر کریں۔ تو اس کا 100 ارب روپے ہیں ان کے پاس پشاور کے لیے، اس کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے مل رہے ہیں ان کو۔ دیکھیں یہی تو، دیکھیں صحیح ایشو تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا لگے گا نا، ظاہر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ 4500 ارب روپے جو ہمارے بنتے ہیں، اگر آپ ہمیں مہربانی کریں اس میں سے آدھے بھی ادا کر دیں، تو ہم پھر جو ہمارا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ یہ کر رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، وہ کر رہی ہے، تو ہم تو ٹک ٹاک پہ نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ آج تک ہماری کسی نے آپ کو نہیں بتایا۔ آپ پنجاب والوں سے نہ مقابلہ کریں، آپ سندھ والوں سے مقابلہ کر لیں، آپ مرزا وہاب سے مقابلہ کر لیں۔
नहीं, सिंध वाले देखिए, सिंध वाले मेरे भाई हैं, लेकिन मैं गया था कराची और मुझे बड़ा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, क्योंकि मैं वहां से पढ़ा भी हूँ। उस वक्त 84-83 की बात है, उस वक्त कराची वाकई रोशनियों का शहर था। लेकिन आज इस दफा मैं गया हूँ तो एयरपोर्ट से लेके सिर्फ वो जो कैंट एरिया वो खूबसूरत है, बाकी अंदर जब आप जाएंगे इवन सदर अब आप देखें ना, अब चार्जशीट लगा रहे हैं, तो अब मुर्जा वहाब साहब जो है वो काफी देर से चुप करके बैठे हुए हैं। मैं मुर्जा वहाब साहब आपके पास आ रहा हूँ एक वक्फे के बाद। सर मैं सिर्फ कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। मैं कराची के मेयर मुर्जा वहाब साहब से बात करूंगा, लेकिन कराची और कोयटा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, तो कोयटा में जो क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखानी ज़रूरी है। बलोचिस्तान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलते हैं कोयटा, सलमान अशरफ की रिपोर्ट। कोयटा में सफाई की ये सूरत हाल है कोयटा के डबल रोड और उससे मुनेका इलाकों की। एक तरफ कचरे के ढेर तो दूसरी जानिब उबलते गटर और नालियों से बहता सीवरेज का पानी। इस तरह के मनाजिर शहर में कई जगहों पर दिखाई देते हैं, जिससे कारोबारी तबका भी शदीद परेशानी का शिकार है। देखिए क्या से हाल बना हुआ है, यहाँ से गुजरना मुश्किल है, बीमारियाँ हो रही हैं, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं यहाँ पे। शहर में यौमिया 1300 मैट्रिक टन पैदा होने वाले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया गया। ताम बल्दिया हुक्काम खुद इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इस वक्त कोयटा जो है वो 25 लाख आबादी पर मुश्तमिल एक शहर है, और ज़ाहिर बात है शुरू में मास्टर प्लानिंग नहीं हुई। मैं आपके तवज्जुह से ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह हर गुज़रते हफ्ते में लोगों को बेहतरी भी नज़र आएगी। माजी का लिटिल पेरिस कहलाने वाला कोयटा शहर आज कचरे का ढेर बनकर रह गया है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ इदारे और आवाम को भी अपना हिस्सा डालना होगा। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। तो ये थी कोयटा की सूरत हाल। मैं वापस चलता हूँ कराची, मुर्जा वहाब साहब के पास। मुर्जा वहाब साहब, अब तो मेरी इतला के मुताबिक 28वीं तरमीम जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया है, और वो जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जनाब आप 18वीं तरमीम को ना छेड़े, तो वो भी नहीं हो रहा। तो अब आप कोई एश्योरेंस देंगे, कोई यकीन दहानी करवाएंगे कि आइंदा कितने अरसे में आप कराची के सिर्फ 50% मसाइल हल कर सकते हैं? देखिए हामिद मीर साहब, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, प्रैग्मेटिक बात करनी चाहिए। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, सब कहते हैं, बट उसके साथ साथ कराची वो शहर है जो कि सारे मुल्क को चला भी रहा है। सारे मुल्क से अफराद जो कराची शहर में आते हैं, और ये एक फैक्ट है। हमने 2011 में एक रिसर्च की थी इसके ऊपर कि डेली कितने लोग कराची आते हैं। 11,000 अफराद डेली कराची शहर, उस ज़माने की हमारी रिपोर्ट है जो कहती है 11,000 अफराद डेली कराची में दाखिल होते हैं। हमारा जो पॉपुलेशन का तनासुब है और जो रिसोर्सेज हैं उसमें एक बड़ा मेजर हमारे लिए चैलेंज है। तो मैं आपको ये कह दूं कि हाँ जी, अभी जान छुड़ाने के लिए कि हाँ 50% इश्यूज़ जो हैं वो 2 साल में, 3 साल, 4 साल में ख़त्म हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि कराची शहर की जो सिमत है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसका हमने जो तयन किया है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। जो ब्रॉड बेस्ड इश्यूज़ कराची के, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सेवरेज हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, पब्लिक स्पेसेस हों, और आपकी ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर मौजूदा हुकूमत काम करते हुए नज़र आ रही है, काम कर रही है। लेकिन मैं फिर गुजारिश ये करना चाहूँगा, ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी काम करे और दूसरी पार्टी सबको नीचा दिखाए, या तीसरी पार्टी किसी को नीचा दिखाए। जब मिल के आप काम करेंगे तभी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट को आप शोकेस भी कर पाते हैं और डेवलपमेंट को सस्टेन भी कर पाते हैं। इसलिए इस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ हामिद मीर साहब कि कराची शहर के डायनामिक्स लाहौर और पेशावर या कोयटा जैसे नहीं है। वो उसकी वजह ये है कि कराची शहर के अंदर वफाकी टेरिटरी भी है जो कि KPT, पोर्ट कासिम, रेलवे, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। कराची शहर में 9 टाउन्स में जमात इस्लामी भी है, और कराची शहर में 3 टाउन्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है।
تو سب کا سٹیک ہے کراچی شہر کے اندر، اور MNA اور MPA بھی ہے. تو جب تک ہم لوگ سب یکسوئی کے ساتھ یہ نہیں سوچیں گے کہ شہر کا سوچنا ہے، شہر کے مسائل کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے حل کی طرف، تب تک میں سمجھتا ہوں ہم مسائل کا حل تلاش نہیں کر پائیں گے. بدقسمت سچویشن یہ کہ کراچی کا معاملہ آتا ہے تو ہر شخص اپنی اپنی سیاست کی طرف چلے آتا ہے، شہر کا نہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن مصدق ملک صاحب کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں. گزارش میری یہی ہے کہ شہر کا سوچیں. NFC کے حوالے سے کوئی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی دن میں NFC کے تمام ایوارڈز ہر صوبے کو اس کی مطابقت سے دیے جاتے ہیں. میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، ہماری کل جو اس وقت کلیکشن ہے، یہ تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ 16 کھرب ہے جو پیسے وفاقی حکومت کے پاس آتے ہیں. اس میں سے 8.5 کھرب جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں، اور 8.5 سے زیادہ کھرب جو ہیں وہ دے دیتے ہیں قرض کی ادائیگی میں. یعنی 16 کھرب ہماری آمدن ہے اور 17 کھرب ہم دے کے وفاقی حکومت چلانا شروع کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو دعوے ہیں کہ میرا 4 ارب 4.5 ارب، یہ بیٹھ کے ہمیں سلیقے سے ایک گھر چلانے کے لیے جس طرح سارے بھائی بہن بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں اس طرح ہمیں یہ چلانا ہوگا، ورنہ یہ ایسے چلے گا نہیں. جی جلدی سے کر دیں مرتضیٰ صاحب، جلدی سے. ایک بس چھوٹا سا پوائنٹ. NFC پہ تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی. میں بنیادی گزارش آپ کو کروں، دیکھیں اس وقت بھی کراچی کا ٹریفک کیوس میں پھنسا ہوا ہے. کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے. ہاں، پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہے، بالکل. کے لیے یہ ہے. اچھا چلے سر، بہت شکریہ آپ تینوں کا. لیکن میں نے آپ کو چلتے ایک اور بھی چیز بتانی ہے. آج FIA کی طرف سے پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے پاکستانی جن کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے، وہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. کیسے بدنام کر رہے ہیں کہ کچھ پاکستانیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب UAE جیسا ملک بھی وفاقی وزراء اور سیکٹریوں کو ویزے نہیں دے رہا. اس سال سعودی عرب نے 24,000 جبکہ UAE نے 6,000 اور آذربائیجان نے 2,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈپورٹ کر دیا. 24,000 پاکستانی برما گئے، 12,000 واپس نہیں آئے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس سال امریکہ نے 3,155 انڈینز کو بھی ڈپورٹ کیا ہے. تو صرف پاکستانی ڈپورٹ نہیں ہوتے، انڈینز بھی ڈپورٹ ہو رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل سے بھاگ کر آپ لوگ اگر باہر کے ملکوں میں جا کے بھیک مانگیں گے تو پھر آپ پاکستان کا بھی بہت نقصان کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جن کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پاکستان واپس آنے پہ گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.